18ویں صدی میں مغرب، برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں اسلامی دنیا پر حملہ آور ہو گیا۔ عرب قوم پرستوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 1915 میں برطانیہ نے عراق پر قبضے کا آغاز کر دیا اور پھر برطانیہ کی طرف سے اسرائیل کے قیام کی تیاری کی گئی۔ برطانوی افواج کے سربراہ جنرل ایلن بائے نے 11 نومبر 1917 کو فلسطین پر قبضہ کرتے ہوئے کہا کہ آج صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہوا۔ یہ طاقتیں 1918 میں خلافت کے دارالحکومت استنبول میں داخل ہوئی۔ 22 نومبر 1922 میں لوزان کانفرنس کا آغاز ہوا، جس میں برطانیہ کی طرف سے 4 مطالبے کیے گئے کہ خلافت کو لازمی طور پر ختم کیا جائے، خلیفہ کو ریاست بدر کیا جائے، خلیفہ کی تمام جائیداد ضبط کر لی جائے اور نئی ترکی ریاست کو سیکولر بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ اسی دوران مصطفیٰ کمال نے سازشوں کا آغاز کر دیا اور برطانیہ کے مطالبات کو تسلیم کر لینے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے باوجود وہ ناکام رہا، لہٰذا اس نے پہلی پارلیمانی اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ چونکہ دوسری نو منتخب اسمبلی نے بھی اس کے مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کیا، لہٰذا ان مطالبات پر طاقت کے ذریعے عمل کرایا گیا اور خلیفہ کو محاصرے میں لے کر ریاست بدر کر دیا گیا۔ 3 مارچ 1924 کو خلافت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال نے استنبول میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا، اور پھر نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کی قرارداد منظور کی۔ خلافت عثمانیہ کے دوران دشمنوں کو جرأت نہ تھی کہ وہ عالم اسلام کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکیں، لیکن آج کے فرعون یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ خلافت کو کبھی قائم نہیں ہونے دیں گے۔ Militants believe that controlling one country will rally the Muslim masses, enabling them to overthrow all moderate governments in the region and establish a radical Islamic empire that spans from Spain to Indonesia. They seek to take over governments from North America to South Asia and to re-establish a caliphate they hope one day will include every continent. They've designed and distributed a map where national borders are erased and replaced by a global extremist empire. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو براس ٹیکس۔ آج براس ٹیکس کا اسپیشل ایپیسوڈ ہے 28 رجب کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ زید حامد صاحب، اور اس اسپیشل ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں جنہیں میں انٹروڈیوس کروں گی۔ فرام دا رائٹ سائڈ وی ہیو ثنا، اینڈ دین وی ہیو وقار اینڈ سلطان، اور ہماری لیفٹ سائڈ پہ ہیں سنوبر اور احسان اللہ اینڈ باقر۔ ویورز، اسلامک ہسٹری میں 28 رجب ایک نہایت ہی تکلیف دہ دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن سقوط خلافت ہوا تھا۔ آج ہم نے اس دن پہ اسپیشل ایپیسوڈ کیوں سیٹ کیا ہے اور اس کی تفصیل ہمیں زید حامد صاحب پرووائڈ کریں گے۔ ہم پروگرام سٹارٹ کریں گے۔ زید صاحب پلیز۔ تھینک یو مریم۔ دیکھیے، 28 رجب ایک انتہائی تکلیف کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں پوری مسلمان امت روئی تھی۔ 1300 سال تک اسلامک انسٹیٹیوشن آف خلافت، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر خلافت راشدہ اور اس کے بعد آنے والے دور میں بھی قائم رہا، 28 رجب جو کہ 3 مارچ 1924 بنتا ہے، اس میں عثمانی خلافت کا سقوط ہوتا ہے اور مصطفیٰ کمال پاشا خلافت اسلامیہ کو ابالش کر کے اس کی جڑ کاٹ کر ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیتا ہے۔ ترکی وہ جو پچھلے 1000 سال سے
جن ترکوں کا ایک رول رہا ہے امت مسلمہ کی خدمت کے لیے، عثمانی حکومت جو پچھلے 700 سال سے امت کی خدمت کر رہی تھی اور اس کے پاس خلافت پچھلے 400 سال پہلے پہنچی تھی، عالم اسلام میں جو خدمات اس نے انجام دی تھی، سب سے بڑی خدمت جس کو پوری امت مسلمہ جس پر فخر کرتی تھی وہ یہ کہ ترک خلافت عثمانی عالم اسلام کی آبرو کا دفاع کرتے رہے ہیں 600 سال تک، کہ دشمنوں کو جرت نہیں ہوا کرتی تھی کہ عالم اسلام کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکتے، دشمنوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی تھی، یہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے کسی خطے پہ بری نگاہ ڈال سکتے۔ مسلمانوں کی عزت تھی، وقار تھا، غیرت تھی، مسلمان عزت اور آبرو کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ امپائر تھی، یہ وہ خلافت تھی کہ جس سے بڑی خلافت اور امپائر مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں نہیں بنائی۔ ایک طرف آرمینیا اور روس کی سرحدوں سے ملتی تھی جا کے، اور دوسری طرف یہ ویانا اور آسٹریا کے دروازوں تک پہنچی ہوئی تھی، اور تیسری طرف نیچے یہ مدینے اور یمن تک آئی ہوئی تھی، اور چوتھی طرف یہ ویسٹ ایشیا میں افریقہ کے مغرب تک اس خلافت کا وجود تھا۔ اور مغل امپائر بھی اور تمام سلاطین دہلی جو انڈیا میں حکومت کیا کرتے تھے وہ خراج دیتے تھے اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے اور اپنی تعلق اور وابستگی کا اظہار کیا کرتے تھے خلافت عثمانیہ کے ساتھ، جس کی بنیاد استنبول میں۔ اس خلافت کا سقوط ہوتا ہے 1924 میں 28 رجب، جس کے حوالے سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تاریخی طور پہ یہ دن اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اگر پاکستان بنانے کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے تحریک خلافت چلائی تھی، ایک خلافت موومنٹ چلائی گئی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے زوال کو روکا جا سکے، جس کا مقصد یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کو حصے بکھرے کر کر ایک بڑی اسلامی ریاست کو توڑ کر یہ جو 57 ملک نکالنے جا رہے ہیں اس کو کسی طرح روکا جا سکے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ تصور ناممکن تھا کہ خلافت کے بغیر، ایک امیر کے بغیر، ایک امام کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جس طرح خلافت اسلامیہ کو حصے بکھرے کیا گیا وہ اتنی عبرتناک اور دردناک تاریخ ہے کہ آج ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ امت مسلمہ جو منتشر ہوئی ہے اس خلافت اسلامی کے سقوط کے بعد، اس کو ابھی تک سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ 80 سال ہونے کو آئے ہیں اور تاریخ اسلام میں یہ سب سے طویل دور ہے کہ جب مسلمان خلافت کے بغیر رہے ہوں یا خلیفہ کے بغیر رہے ہوں۔ دیکھیے ہم تھوڑی تاریخ اس کو پیچھے آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ ہم کیوں اس بات پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ آج ہمارے دشمن کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، یہ امریکہ کا جو یہ زائنسٹ صدر بش ہے، اس نے اپنے منہ سے یہ اپنی تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی دنیا میں خلافت کا احیاء نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی جان نکلتی ہے اس تصور سے کہ اگر مسلمان ریاستیں دوبارہ مل کر ایک امیر اور ایک امیر کے تحت یا ایک خلیفہ کے تحت اسلامی ریاستیں دوبارہ متحد ہو کر ایک بڑی اسلامک اسٹیٹ بن سکے۔ یورپین یونین تو یہ بنا رہے ہیں، گریٹر نارتھ امریکن ریجن تو یہ بنا رہے ہیں، لیکن مسلمان جب بات کرتے ہیں اپنے اس مرکز کی طرف لوٹنے کا کہ جو 1300 سال سے یہ اب سے قائم رہے ہیں، تو ان کو اس سے دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ جب پریزیڈنٹ بش یہ کہتا ہے، وہ عقیدہ جو مسلمانوں کا مین سٹریم عقیدہ ہے، ہر مسلمان مکتب فکر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جب پریزیڈنٹ بش یہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ایک عالمی دہشت گرد ریاست بنانا چاہتے ہیں، یعنی ہماری خلافت کو دہشت گرد ریاست کہتے ہیں، یہ بنانا چاہتے ہیں اور امریکہ ہر صورت میں اس کو رکاوٹ ڈالے گا اور اس کو روکنے کی سر توڑ کوشش کرے گا، تو یہ بات پھر ہماری غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنی اس خلافت کی احیاء کے لیے جدوجہد کریں، کیونکہ یہ ہمارے دشمن روکنا چاہتے ہیں، اور صرف غیرت میں ہی ہم اس کو قائم کرنے کی بات کریں گے، چاہے دینی فریضہ کوئی نہ بھی سمجھے تو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی، کہ چونکہ وہ ریڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ہمارے دین کو، ہماری عزت کو، ہماری آبرو کو، ہماری ثقافت کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے دفاع کو، تو یہ وہ معاملہ امت کی غیرت اور عظمت کا بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے خلافت حوالے سے ہم کچھ باتیں پہلے کرنا چاہیں گے آپ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث میں، بڑی طویل حدیث میں بڑی خوبصورت بشارت فرمائی، ہم صرف اس کا جنرل مفہوم بیان کر رہے ہیں اس وقت۔